میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج اسلامی سال کا دوسرا دن ہے۔ عجیب بات ہے کہ جب غیروں کا سال آتا ہے تو پوری دنیا والوں کو معلوم ہوتا ہے اور ایک مہینے پہلے ہی سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ مارکیٹ میں ہر قسم کے کارڈ، ہر قسم کے قیمتی گلدستے، یہ سب مارکیٹ میں پہلے ہی سے آ جاتے ہیں۔ اور آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، اگر کارڈ نہ بھی ہو تو بھی لوگ ایک دوسرے کو کئی دن پہلے ہی سے میسج کرنے لگتے ہیں، نیا سال مبارک، ہیپی نیو ایئر۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارا سال، اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو لوگ جانتے ہیں یہ بہت بڑے افسوس اور بہت بڑے پچھتاوے کی بات ہے۔ وہ اسلام جس کے نام پر ہم زندہ ہیں اور جس کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت، اپنی پہچان کی توفیق عطا فرمائی، اس اسلام اور اس کے سال کے پہلے مہینے کو بھی ہم نہیں جانتے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی کا نام تو نہیں لیتا، نہ یہ جانتا ہوں کون کتنا زیادہ پڑھے لکھے اس میں ہے، لیکن یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں، اگر 12 اسلامی مہینوں کے نام پوچھے جائیں تو شاید ہی کوئی بتا پائے۔ اگر جنوری فروری پوچھا جائے تو بچہ بتا دے، ہر بچہ بتا دے، اتنا بڑا بچہ بھی۔ لیکن اسلامی سال کے بارے میں اگر معلوم کیا جائے تو بچے ہیں، جو گڑھے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں بتا پائیں۔ آخر کیوں ایسا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے تعلقات سے ہمارے اندر بڑی بے حسی ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں، ہم اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہی نہیں، اور سب سے پہلے ہمارا ہی سال بنا ہے۔ یہ جو انگریزوں کا سال ہے نا، انگریزوں کا سال جس کو ہم نے اپنایا ہے، جنوری فروری سے دسمبر تک، یہ ہمارا سال تھوڑی نا ہے، یہ تو عیسائیوں کا سال ہے۔ لیکن عیسائی کتنے زیادہ ہوشیار ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی ٹیکنک اپنائی، اس طرح کا دماغ لگایا کہ پوری دنیا انہی کے سال کو مانتی۔ تو ہمارا سال نہیں ہے یہ۔ اسی طرح جو ہمارے برادران وطن ہے غیر مسلم، ان کا بھی سال نہیں ہے یہ، ان کا سال تو جیٹھ بیساکھ والا ہے، ان کا بھی سال نہیں۔ ہمارا سال تو شروع ہوتا ہے محرم سے، اور سب کا سال بعد میں بنا، ہمارا سال سب سے پہلے بنا۔ یہ اگر کوئی انسان کہتا تو ہو سکتا ہے کہ نہ مانا جاتا، قرآن اس کو کہہ رہا ہے، إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ۔ یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش کہ وقت جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، تبھی اللہ نے سال کے 12 مہینوں کو بھی بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے یہ اللہ کی کتاب میں طے ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ 4 مہینے بڑے قابل احترام،
منها اربعۃ حرم، 4 مہینے بڑے قابل احترام، اور اس کا احترام سب مانتے تھے پچھلے زمانے میں۔ یہ قرآن ہمارا کہہ رہا ہے۔ کہاں ہے یہ آیت؟ تو سورہ توبہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جو 10ویں پارے میں، اس سورت کے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔ آیت نمبر 36 پر اللہ نے اس کو بیان کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 ہے۔ کب بنائے گئے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین و آسمان کو بنایا گیا اسی وقت ان مہینوں کو بھی اللہ نے بنایا۔ منها اربعۃ حرم، 4 مہینے بڑے قابل احترام ہیں۔ وہ 4 مہینے کون ہیں؟ 3 تو لگاتار ہے۔ عید کے بعد کا پہلا مہینہ شوال، رمضان کے بعد شوال آتا ہے، اس میں عید ہوتی۔ اس مہینے کے بعد آتا ہے ذوالقعدہ، اور اس کے بعد ذوالحجہ حج کا مہینہ، اور اس کے بعد محرم۔ یہ 3 مہینے لگاتار، اور 1 مہینہ رمضان سے 2 مہینے پہلے جس کو رجب کہتے ہیں۔ یہ 4 مہینے بڑے قابل احترام، 4 مہینے بڑے قابل احترام۔ ایک تو پہلا مہینہ محرم کا، وہ بڑا قابل احترام۔ دوسرا، اور آگے چلیے، 9واں مہینہ، کون سا مہینہ؟ وہ بلکہ 8واں مہینہ رجب کا، رجب بڑا قابل احترام۔ پھر اس کے بعد 11واں اور 12واں مہینہ۔ تو پہلا مہینہ قابل احترام، 8واں مہینہ قابل احترام، اور 11واں اور 12واں مہینہ قابل احترام۔ یہ اللہ نے خود طے کیا۔ تو محرم کیا ہے؟ ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ کل پہلی محرم تھی، لیکن اس پہلی محرم کو لوگ جان ہی نہیں پائے۔ غیروں کا سال ہوگا تو وہ تو ساری چیزیں شروع کر دیں گے۔ وہ کام آپ نہ کریے، کم سے کم اپنے مہینے کو تو یاد رکھیے، کم سے کم اپنے سال کی شروعات کو تو یاد رکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بھائی ابتدا اچھی تو انتہا اچھی، شروعات اگر اچھی ہوگی تو اختتام بھی اچھا ہوگا۔ تو شروعات ہمارا محرم کا پہلا مہینہ، تو کم سے کم اس مہینے میں یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس سال کی شروعات کو ہمارے لیے مبارک فرمائیے، پورے سال میں ہم امن و امان سے رہیں، چین و اطمینان سے رہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ محرم کا مہینہ کیا ہے؟ اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ اور اسلامی سال یہ کتنے سال گزر، کتنے سن گزر گئے پتا ہے؟ انگریزی والا تو پتا ہوگا 2019، لیکن عربی والا 1444 سال گزر گئے۔ یہ 1445واں سال شروع ہوا ہے۔ کل جو شروع ہوا وہ کیا ہے؟ 1445واں سال شروع ہوا ہے۔ اب ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارے سال کی شروعات محرم سے کیوں ہوتی ہے، یہ ایک سمجھنے والی بات۔ تو لگے آپ اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب تک اللہ نے آپ کو دنیا میں رکھنے کا فیصلہ فرمایا تھا آپ تھے دنیا میں۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے خلیفہ بنے، ذمہ دار بنے، وہ بھی 2-2.5 سال تک رہے، انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد بنے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے اسلام کے خلیفہ، اسلام کے ذمہ دار، ایمان والوں کے امیر، تو اسلام کا دائرہ بہت پھیل گیا، بہت پھیل گیا۔ بہت زیادہ فتوحات حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی۔ 22 لاکھ مربع میل، مربع کا مطلب چوکور۔ حضرت عمر کے زمانے میں چوکور 22 لاکھ میل پر
مسلمانوں کی حکومت تھی 22 لاکھ میل. ایک میل کتنے کلومیٹر کا ہوتا ہے پتا ہے؟ ایک میل جو ہوتا ہے اگر آپ انگریزی میل سرچ کریں گے تو آپ کو پتا رہے گا کہ ایک میل 1 کلومیٹر 609 میٹر کا ہوتا ہے، اور جو شرعی عربی میل ہوتا ہے وہ 1 کلومیٹر 828 میٹر کا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت 22 لاکھ مربع میل یعنی چوکور 22 لاکھ، ادھر بھی 22 لاکھ ادھر بھی ادھر چوکور 22 لاکھ، اتنے لمبے علاقے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی. ہم مجال ہے کہ اتنے لمبے حکومت، اتنے لمبے ایریے پر حکومت کے باوجود کوئی آدمی بھوکا سو جائے، کسی آدمی پر ظلم ہو جائے، کسی آدمی پر ناحق ستم ہو جائے، مجال ہے نہیں. حضرت عمر ایسے آئے. تو انہی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک علاقے کے گورنر تھے. ان کے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ایک خط ہے کہ حضرت آپ کے دربار سے، آپ کے خلافت کے دربار سے جہاں آپ حکومت کرتے ہیں وہاں سے ہمارے پاس خط آتے ہیں، لیکن خطوں پر تاریخ نہیں ہوتی. ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کا یہ حکم کب کا ہے، کب آپ نے یہ حکم نافذ کرنا ہے. آپ نے یہ حکم ہمیں کب دیا ہمیں معلوم نہیں ہوتا. تو لہذا آپ کا یہ پیغام کب چلا، کب ہمارے پاس پہنچا، معلوم تو ہونا چاہیے نا، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ کا یہ آرڈر پرانا ہے کہ نیا ہے، معلوم تو ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو سمجھے کہ ہاں بات تو دیکھی. اپنے سارے بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا، سب جمع، حضرت علی، حضرت عثمان، سعد بن ابی وقاص، بڑے بڑے صحابہ سب جمع ہو گئے. اب جب سارے صحابہ جمع ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کے سنایا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پیغام آتا ہے ہمیں تاریخ معلوم نہیں، کیا کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی ہماری تاریخ تو ہونی چاہیے نا. تو لوگوں نے کہا تاریخ تو ہونی چاہیے. اب وہ تاریخ کہاں سے شروع ہو یہ مسئلہ غور طلب تھا کہ یہ تاریخ شروع کہاں سے. تو 4 قسم کی رائے آئی. ایک رائے آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تب سے اسلامی تاریخ شروع کی جائے، یعنی ربیع الاول کے مہینے سے. تو صحابہ نے کہا کہ بھئی آپ کی پیدائش کی تاریخ میں تو کئی قول ہیں، اختلاف ہے، بعد میں 9 لکھا، بعد میں 12 لکھا، بعد میں 11 لکھا، کیونکہ تاریخ لکھنے کا روایت تو تھا نہیں. تو یہ کوئی بالکل پرفیکٹ اور متفق چیز نہیں. تو یہ رائے قابل اعتبار نہیں. دوسری رائے آئی کہ جب سے آپ کو نبوت ملی، اللہ نے آپ کو نبی بنایا 40 سال کی عمر میں، وہاں سے شروع کیا جائے. تو پھر اختلاف آیا کہ بھائی آپ کی نبوت کی تاریخ کیا ہے، ابھی تو نہیں پتا، جو تاریخ لکھنے کا روایت تو تھا نہیں، یہ بھی نہیں پتا. تو یہ رائے بھی قابل اعتبار نہیں. تیسری رائے آئی کہ جب آپ کی وفات ہوئی، دنیا سے آپ تشریف لے گئے، تب سے اسلامی تاریخ کی شروعات ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنا افسوس کا مقام، نبی کی وفات تو سب سے بڑا افسوس کا مقام، اس افسوس کے مقام سے اسلامی تاریخ شروع کی جائے یہ مناسب ہے. پھر کیا کیا جائے؟ تو چوتھی رائے آئی کہ جب آپ نے ہجرت کیا تھا، ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جب مکہ میں کافروں نے بہت ستایا صحابہ کو، اللہ کے حبیب کو، حتیٰ کہ 3 سال تک ایک گھاٹی میں قید کر دیا، بند کر دیا، بہت ستایا. بچہ کھانے پینے کے سامان کو ترس گیا،
ماؤں کے اندر سے دودھ سوکھ گئے، بوڑھے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، جوان گٹھلیاں چوسنے پر مجبور ہو گئے، کوئی چیز کھانے کو نہیں۔ تو ہجرت سے شروع کیا جائے، جب آپ نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، تو یہ رائے پسند ہے یہاں ہجرت، کیونکہ ہجرت کے بعد اسلام کو بلندی ملی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے ہمارے آقا اور صحابہ، اور وہاں سے اسلام کا نظام بھی بڑا مضبوط ہوا، یہ فیصلہ۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ ہجرت تو ہمارے آقا نے ربیع الاول میں کی اور شروع ہو رہا ہے محرم سے، تو پھر یہ ہے کہ نہیں، ارادہ آپ نے محرمی سے فرما لیا۔ سفر تو آپ نے بے شک کیا ربیع الاول میں ہجرت کا، لیکن ارادہ آپ نے محرم سے ہی کرنا۔ تو جب سے ارادہ آپ نے کیا اسی وقت سے اس کا اعتماد کیا جانا چاہیے، لہذا محرم کے مہینے سے اسلامی سال کی شروعات۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جو میں نے کہا اسلامی سال کی شروعات محرم سے ہوئی، کیوں ہوئی اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو سمجھائی۔ اسلام کو عزت آپ کی ہجرت کے بعد سے۔ اب اسلامی تاریخ کو یاد کون رکھتا ہے؟ مدرسے والے، مکتب والے، مولوی لوگ، اور آپ لوگ تو ماڈرن ہیں، اس لیے کہاں یاد رکھیں گے آپ؟ وہ تاریخ کون یاد رکھے گا؟ خالی مدرسے والے۔ مدرسہ ہی ایک مقام بچا ہے جہاں پر سارے کام اسلامی تاریخ سے ہو گئے، تنخواہ اسلامی تاریخ سے۔ کل مہینہ پورا ہوا، کل پہلی تاریخ تھی، وہاں کل ہمیں تنخواہ مل گئی۔ تو سارا کام اسلامی تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا جو تعلیمی سال ہے وہ بھی اسلامی تعلیم، اسلامی تاریخ سے۔ عید کے بعد شروع ہوگا، رمضان سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مدرسے والے بیچارے یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، یہ ذمہ داری۔ کتنی عجیب بات ہے، مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بیچارے 4% مدرسے والے دنیا میں آج کل، ہندوستان میں آج کل، اور وہی 4% ہر موقع پہ کام آتے ہیں۔ حکومت سے لڑنا ہو تو بھی مولوی سامنے آئیں گے، کوئی پیغام دینا ہو تو مسجد سے مولوی پیغام دے گا، امامی پیغام دے گا، کوئی اعلان کرنا ہو تو امامی اعلان کرے گا، کوئی رہنمائی کرنی ہو تو امامی کرے گا، اور کوئی نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود بھی بیچارے مولوی سب سے زیادہ مظلوم ہے، سب سے زیادہ الزام تو نہیں پڑی۔ دین کی ذمہ داری بھی نہیں رہا۔ نماز کون پڑھا رہا؟ مولوی پڑھا رہا ہے۔ خطبہ کون دے رہا ہے؟ مولوی دے رہا ہے۔ نکاح کون پڑھا رہا ہے؟ مولوی پڑھا رہا ہے۔ جنازہ کون پڑھا رہا ہے؟ مولوی پڑھا رہا ہے۔ اذان کون دے رہا ہے؟ حافظ یا مولوی دے رہا ہے۔ مسئلے کون بتا رہا ہے؟ مولوی بتا رہا ہے۔ اور حکومت سے لوگ کون رہا ہے؟ مولوی لڑ رہا ہے۔ پرسنل لا بورڈ میں کون ہے اور کون ہے؟ مسلم پرسنل لا بورڈ میں کون ہے؟ علماء ہے۔ جمعیت العلماء قوم میں کون ہے؟ علماء ہے۔ کون لڑ رہا ہے؟ ابھی آپ کے یہاں ملک میں کیا چل رہا ہے؟ یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، ایک قانون بن گیا، اس کے خلاف کون لڑ رہا ہے؟ پرسنل لا بورڈ لڑ رہی ہے، جمعیت علماء لڑ رہی ہے۔ ہزاروں بے قصور مسلمان جیلوں میں بند ہیں، کون مقدمہ لڑ رہا ہے؟ جمعیت علماء مقدمہ لڑ رہی ہے، کوئی چھڑا نہیں۔ فسادات ہوتے ہیں، باڑھ آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دیا جاتا ہے۔ مظفر نگر میں فساد ہوا، سینکڑوں گھر تباہ کر دیے گئے، جلا دیے گئے۔ وہ مکان بنایا کس نے؟ جمعیت علماء نے مکان بنایا۔ 800 مکان نئے بنا کے تھے جمعیت علماء نے۔ کیرالہ میں فساد ہوا، کیرالہ میں باڑھ آئی، وہاں مکان بنا کر دیا، کس نے دیا؟ جمعیت نے دیا۔ اس کے باوجود بھی بیچارے مولوی سب سے زیادہ مظلوم ہے، سارا الزام تو نہیں۔ تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ ہر موقع پر آپ دیکھیے جتنے مقدمات ہیں، داڑھی کا مسئلہ آیا، فوج کے اندر ایک آدمی تھا آفتاب نام کا، داڑھی لگائے ہوئے تھا، اس کے داڑھی کی وجہ سے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ جمعیت العلماء نے مقدمہ لڑا، 12,000 صفحات پر باقاعدہ پٹیشن دائر کی، وہ سارے بحث اور دلائل کا تجزیہ کیا، تب جا کے فیصلہ ہے کہ اس کی نوکری بحال کی ہے۔
کون لڑ رہا ہے؟ مسلم بچیاں خیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں آج کل. کون سزا دے رہا ہے؟ کون آواز لگا رہا ہے؟ کون آپ کو سمجھا رہا ہے پردہ کرو؟ کون کہہ رہا ہے؟ علماء کہہ رہا ہے پردے کو کہہ رہا ہے. یہ اس کے باوجود بھی بیچارے دکھ زیادہ کیا ہے؟ مکرو نہ مکرو. سوچنا چاہیے. اور نعمت اللہ کی ہے، نعمت جب چھین جاتی ہے تو پھر بہرحال یہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ کہاں سے ملا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی برکتوں سے، صحابہ کے مشورے سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسی لیے کہا گیا معمولی آدمی نہیں ہے، بہت بڑے آدمی حضرت عمر ہیں. اور اتفاق سے جو پہلی تاریخ محرم کی ہے، حضرت عمر کی شہادت اسی تاریخ پر ہوئی، محرم الحرام. حضرت عمر معمولی آدمی نہیں ہے. حضرت ابو بکر عمر تو اسلام کے ماں باپ ہیں، اسلام کے ماں باپ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے صحابہ جو چند لوگ تھے ایمان والے، وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، مسجد میں آئے اور علن اعلان کھلا نماز پڑھے. کہا کسی کی ہمت ہو تو آوے لڑے. ہجرت کر کے لوگ گئے، چپکے گئے مسلمان مکہ سے مدینہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو اعلان کیا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ. اگر کسی کو اپنی بیوی کو رانڈ کروانا ہو، کیا الفاظ ہے، اگر کسی کو اپنی بیوی کو رانڈ کروانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، تو مکہ سے باہر آ کر مجھ سے مقابلہ کر لے گا. حضرت عمر ایسے آئے. یہ نہ مقام ویسے ہی نہیں کہہ دیا نبی نے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مگر دروازہ نبوت کا بند کر دیا. کوئی نبی نہیں بن سکتا. اللہ کے حبیب آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا. اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر کے اندر وہ گٹس تھے، وہ صلاحیت تھی کہ ان کو نبی بنایا جاتا، لیکن نہیں، دروازہ بند کر دیا. لو کان بعدی نبی لکان عمر. کہاں ہے حدیث؟ یہ حدیث شریف کی کتاب ہے ترمذی شریف، اس کی حدیث ہے 3686 نمبر کی روایت. مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے 17504 نمبر کی حدیث. ان حدیثوں میں حضرت عمر کی فضیلت بیان کی. اور حضرت عمر کا مقام بخاری کی روایت ہے. کیا فرمایا؟ آقا نے فرمایا ما لقيك الشيطان فجا سالكا قط الا فجا غير فجك. اے عمر، جس راستے پر تم چلو گے اس راستے پر شیطان نہیں چل سکتا. بخاری کی روایت ہے 3683 نمبر کی روایت. معلوم ہوا کہ جتنے لوگ عمر کے راستے پہ ہیں وہ راستہ حق والا راستہ ہے. اس کے علاوہ کا راستہ وہ باطل راستہ ہے. یہ نبی نے اپنی زبان مبارک سے کہا ہے اور کسی نے نہیں کہا. ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ترمذی کی روایت ہے اللہ نے عمر کی زبان پر، دل پر حق کو رکھ ہی دیا ہے. عمر نہ حق کے علاوہ بولتا ہے، نہ حق کے علاوہ سوچتا ہے. نبی نے کہا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 21 یا 22 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر کی چاہت کے مطابق، رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا. حضرت عمر وہ آدمی. حاجی لوگ جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں بیت اللہ شریف کا. اس کے بعد مقام ابراہیم، وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کو بناتے تھے. آج وہ پتھر ایک شیشے کے خول میں رکھا ہوا ہے، چاندی کے خول میں رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر طواف کی 2 رکعت نماز ادا کی جائے. یہ چاہت کس کی تھی؟ حضرت عمر کی چاہت. وہ آئے، یا رسول اللہ
لَبِ اتَّخَذْتَ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی خواب قرآن نازل ہو گیا، کیا کہا؟ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر نماز پڑھو۔ قرآن نازل ہو گیا، سورہ بقرہ پہلی سورت میں یہ بات آ گئی، آیت نمبر 136 میں اللہ نے فرما دیا اب مقام ابراہیم پر تم کو نماز پڑھو۔ کس کی خواہش تھی؟ عمر کی خواہش۔ حضرت عمر معمولی ہے، یہ جو پردہ ہوا نا، جو پردہ عورتوں کا پردہ، آج جو ہماری عورتیں بہن بیٹیاں بے پردگی کی وجہ سے غیروں کو چنگل میں پھنس رہی ہے نا، یہ پردہ حضرت عمر ہی کی خواہش۔ حدیث شریف میں ہے، تفسیروں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت تھی، صحابہ کی چاہت تھی، نبی علیہ السلام بیٹھے رہتے تھے، آپ کی بیویاں کنارے بیٹھتی تھی، وہ بھی دین کی باتیں سنتے، منافقین آتے تھے اور وہ گھور گھور کے نبی کی بیویوں کو دیکھتے تھے، بد نظری کرتے۔ حضرت عمر کو یہ بات سے کہاں برداشت ہوتی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ ازواج مطہرات پردہ کریں، پردے کے اندر رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ عمر قرآن تو ہمارے گھر میں اتر رہا ہے، تم کون ہوتے ہو مشورہ دینے والے؟ قرآن نازل ہو گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے چہرے پر لٹکا لیں۔ پردہ ہے۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 59 عمر کی چاہت۔ غزوہ بدر پیش آیا، ایک بات ختم کر، غزوہ بدر پیش آیا، پہلی جنگ اسلام اور کافروں کی، 70 مارے گئے اور 70 ان کے قید کیے گئے۔ اب یہ ہوا کہ جو 70 قید کیے گئے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ پیسہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا کہ یہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو سکھا دیں لوگوں کو ہمارے یہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، ان سب کو قتل کیا جائے، سانپ کا بچہ سانپ ہی تو ہوگا، یہ سانپ نہیں ہے، چھوٹیں گے تو ڈسیں گے ضرور، لیکن چھوڑا نہ جائے، یا تو اسلام لائے یا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی، جو اکثر صحابہ کی رائے تھی، فیصلہ کیا کہ بھائی روپے پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے۔ قرآن نازل ہو گیا، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو آسمان سے عذاب آ جاتا۔ قرآن کہہ رہا ہے آسمان سے عذاب۔ سورہ انفال میں آیت نمبر 68 یہ، اسی لیے شاعر نے کہا تھا عمر کی جو رائے فرش پر، عمر کی جو رائے فرش پر، خدا کی وہی رائے عرش پر۔ 21 یا 22 مقامات ایسے حضرت عمر کی رائے کے مطابق، اور 1 محرم کو ان کی شہادت۔ کہاں دفن ہے؟ ہمارے آقا کے ساتھ، دنیا میں بھی آقا کے ساتھ، قبر میں بھی آقا کے ساتھ، اور حشر میں بھی آقا کے ساتھ، جنت میں بھی آقا کے ساتھ، ہر مقام پہ نبی۔ کون؟ ہمارے آقا۔ کتنا بڑا حضرت عمر کی شخصیت، 1 محرم کو، اور کہاں دفن کیے گئے؟ آقا میں ہو گئے۔ آج جو آدمی ہمارے آقا کے قبر کی زیارت کرتا ہے، وہاں سلام پڑھتا ہے، ان کو بھی سلام بھیجتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں اسلامی تاریخ کے لحاظ سے تھی اور اسلامی مہینے کے شروعات کے لحاظ سے تھی، سال کے، میں نے آپ کو سمجھایا۔ خدا کرے آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ